زیدی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں تاریخ اور اس کے ساتھ فلسفہ کو انٹینشنلی دبایا گیا ہے؟ اب یہ کہیں کہ اس کو ایک پروپیگنڈا مشینری کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اچھا، خاص طور سے تاریخ کو. ہاں ہاں، فلسفے کو تو خیر بالکل اگنور کر دیا گیا. اگنور کر دیا. فلسفے کے تو جو ڈپارٹمنٹس پہلے کالجز میں ہوتے تھے، گورنمنٹ کے جو انٹرمیڈیٹ کالجز تھے، چھوٹے شہروں میں جو کالجز تھے، وہاں بھی فلسفے کا سبجیکٹ ہوتا تھا اور فلسفے کے لیکچررز ہوتے تھے، پروفیسرز ہوتے تھے. میرے اپنے آج سے 40 سال پہلے کا دور جو میرا طالب علمی کا دور تھا، میں گورنمنٹ کالج سرگودے کا پڑھا ہوا ہوں، تو ہمارے ایک فلسفے کے پروفیسر تھے جو بھوچال کلاں کے دور افتادہ کالج میں جا کے اچھا، اپوائنٹ ہوئے، مطلب ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے جو کالجز تھے وہاں پہ وہاں بھی فلسفہ ہوتا تھا. اور اب پنجاب یونیورسٹی کا فلسفہ ڈپارٹمنٹ خطرے میں ہے کہ وہ کب بند ہو جائے، جس طرح گورنمنٹ کالج کا فلسفے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے. تو فلسفہ، تحقیق، شعور کی بالیدگی، ان پہلوؤں پر ہمارے ہاں نظر انداز کیا گیا ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو وہ ایک طرح کا پروپیگنڈا سیل بن گیا، وہ تاریخ نہیں ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ان دو شعبوں کو جنہیں پوری دنیا میں بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے، دبایا جاتا ہے یہاں پہ. ایک پرپز ہے نا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ہسٹری کو اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ہسٹری کا وہ نیریٹو جو اسٹیٹ کو سوٹ کرتا ہے وہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کو بڑھانے کے لیے، اور پھر جو لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلیں پھر آگے وہ وہی کچھ پڑھائیں آگے، تو اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے پھر اس کو تاریخ کو تاریخ نہیں بلکہ ایک اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ پھر انہوں نے بنا دیا اس کو. اچھا، کیا ہماری تاریخ کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ پبلک کے سامنے آئیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، کون سی تاریخ ہے جس میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ دنیا کے کسی خطے کی آپ تاریخ کو اٹھا لیں، ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ وہاں کمزوریاں نہیں تھیں. یورپ کی 1000 سال کی جو ڈارک ایجز کی تاریخ، ادوار کی تاریخ ہے، وہ بھی وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، ان کی تاریخ کا حصہ ہے. اس سے پہلے رومنز کی، گریس کی تاریخ میں انلائٹنمنٹ ہے، بڑا پاورفل حصہ ہے، لیکن پھر تاریخ ادوار ہیں، پھر اس کے بعد انلائٹنمنٹ دوبارہ شروع ہوتی ہے. تو دنیا کے کسی بھی آپ خطے کو اٹھا لیں، چائنا کو اٹھا لیں، انڈیا کو اٹھا لیں، جاپان کو اٹھا لیں، تاریخ میں کمزور اور طاقتور ادوار آتے ہیں اور یہ تاریخی ارتقاء کا حصہ ہوتا ہے. تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی تاریخ میں کمزوریاں بھی ہیں اور طاقتیں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کریں تو آج آپ اپنے تاریخ کا مطالعہ اکیڈمک ہونے کے علاوہ وہ دراصل آپ کے آج کو سدھارنے اور آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے. تاریخ برائے تاریخ نہیں ہوتی. تو اس تاریخ سے آپ بہت سارے اسباق سیکھتے ہیں، تو اس میں اگر کمزوریاں ہیں تو ان کا مطالعہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ ان سے سیکھیں، اور ان کمزوریوں کو اگر آج ہیں وہ تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا زیدی صاحب، اگر الگ سے کوئی خاص کمزوریاں نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ باقی ملکوں میں ہسٹری، فلسفہ، یہ سارے سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، جو ہمارے ہاں ایک برائے نام ہے لیکن پریکٹیکلی وہ نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اور ان سبجیکٹس کو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دبایا جاتا ہے یا پروپیگنڈا کے لیے خاص نظر سے استعمال کیا جاتا ہے؟ وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ جو جنہیں آپ کسی حد تک اگر کہہ سکتے ہیں کمزوریاں یا خامیاں یا غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں زیادہ تر ہوئی ہیں ہمارے مقتدر اداروں کی طرف سے. اچھا، آپ مقتدر ادارے ان کو چونکہ چھپانا چاہتے ہیں تو وہ دراصل ان کی کمزوریاں ہیں، وہ پاکستان یا پاکستان کے عوام کی کمزوریاں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے عوام کی طرف سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے جمہوری تحریکیں ابھری ہیں، لوگوں نے بڑا زبردست جمہوری اظہار کیا ہے
صدر کے انتخاب میں جیسے کیا گیا، لیکن مقتدر حلقوں نے، طاقتوں نے ان کو دبایا اور ان کی نئی نئی انٹرپریٹیشنز کی گئی. تو اس لیے وہ ان کی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ عوام کی طاقت کا آئینہ دار ہیں. تو اس لیے چونکہ عوام کا نقطہ نظر یا عوام کی قوت کو ہمارے مقتدر حلقے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے اور اپنے ایک مخصوص نظریے کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے اس کا مسئلہ اصل میں. اچھا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پولیٹیشین کا جو ایشو ہے پاکستان کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ اعتراضات ہیں، اس پہ کویشچن ہے، اس کا جواب نہیں ہے ہماری ریاست کے پاس کوئی. اصل میں اب وہ پولیٹیشنز رہے نہیں جو کسی حد تک 70s یا 80s تک تھے. اس کے بعد جو پولیٹیشنز آئے ہیں وہ سارے ہی مقتدر حلقوں کے گملے میں اگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے مقتدر حلقوں کی طرف سے آبیاری نہیں ہوتی تھی ان کی، لیکن پولیٹیکل لینڈسکیپ میں وہ لوگ تھے جو کسی لابی کا حصہ نہیں ہوتے تھے، اور ان کی سیاست سے آپ کو ہزار اختلاف ہوں، لیکن وہ سیاست کو سیاست کے ڈومین میں ہی رکھتے تھے. پچھلے 3 اشروں میں خاص طور سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ سیاستدان کسی نہ کسی لابی کا حصہ ہیں، اور وہ اس لابی کے مفاد کے حساب سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سیاستدان کی ڈیفینیشن بھی اب جو ہے وہ بدل گئی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے زیادہ سپیس گین کر لی ہے، زیادہ اس کا ہولڈ مضبوط ہو گیا ہے؟ بالکل ہو گیا ہے. پالیٹکس اب دراصل ہے ہی ان کی.